ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بھرے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اکٹھا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، قحط کا زمانہ آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، اتنے میں آپ پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے مجمع میں ایک ایسا بھی شخص بیٹھا ہوا ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہے، اتنا زیادہ گنہگار ہے کہ جب تک وہ انسان اس محفل سے نہیں اٹھاؤ گے تم، تب تک میں تمہاری امت پر بارش نہیں برساؤں گا۔ اب فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بھی گنہگار انسان بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا، یعنی جب تک وہ انسان اس محفل سے اٹھے گا نہیں، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان گنہگار تھا، اب بھلے دوسرا انسان کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ کون کتنا گنہگار ہے، لیکن اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنی برائیاں ہر انسان کو پتہ ضرور ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر کتنے گناہ کیے ہیں۔ اسی طرح سے وہ انسان بھی جانتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، ہو نہ ہو یہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ وہ انسان، اب ظاہر سی بات ہے، لاکھوں لوگوں کا مجمع جہاں پر اکٹھا ہوگا، وہاں پر سے اگر ایک انسان اٹھ جائے گا، ایک انسان اٹھے گا اور اس کے بعد میں اگر بارش ہونے لگی تو سارا مجمع اسے بلیم کرے گا، سارا مجمع یہی کہے گا کہ یہی انسان سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اب اس پر شرمندگی طاری ہو گئی۔ بھرے مجمع میں بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ رب العزت، آج میری عزت بچا لے۔ اے اللہ، اگر اس محفل سے آج میں اٹھا یہاں سے تو مجھے بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، بس یا رب ذوالجلال آج معاف فرما دے۔ اس نے گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، کوئی بھی ایک بھی بندہ وہاں سے اٹھنے نہیں پایا تھا، جھماجھم بارش ہونے لگی، زوردار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو گنہگار ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، یہاں سے اٹھے گا نہیں، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، سارے کے سارے لوگ بیٹھے رہے اور بارش ہونے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اس بندے نے گناہ میرے اور اس کے درمیان تھے، اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اس کے اور میرے درمیان کی بات تھی، لیکن آج اس نے جب معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے خفیہ طور پر، چھپے ہوئے طور پر اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ بندہ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ایک چیز اور بھی بہت غور کرنے والی ہے، اگر ہم اپنے گناہ کا رازدار کسی کو بنا دیں گے پھر معافی ملنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ہمارا اور اللہ کے درمیان رہتا ہے، ہم نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب فرشتوں کے ذہن سے بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم کوئی گناہ کر کے آتے ہیں نا تو بڑائی مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے بیچ میں یہ بات شیئر کر دیتے ہیں کہ تم کو پتا ہے ہم ایسا کام کر کے آئے، جبکہ کوئی نیکی نہیں ہوتی، گناہ کا ہی کام ہوتا ہے، اس کو ہم بڑائی چڑھائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں، ہم نے ایسا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر کوئی گناہ کیا، آپ نے پھر اس کو اپنے دوست کو بتا دیا، آپ نے اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، معافی مانگنے سے آپ کا گناہ تو یہاں مٹ گیا، لیکن روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو رجسٹر جو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اس میں آپ کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک گواہ آپ نے ضرور بنا دیا تھا، اب اس گواہ سے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ لیں گے، لیکن اگر کوئی انسان یہ غلطی پہ یہ غلطی کر دیتا ہے کہ اپنے دوست کو، اپنے ساتھیوں کو اس گناہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، تو پھر اس گناہ پر ہماری معافی ملنا تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا لیکن دوست معاف نہیں کرے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، روز قیامت تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے کسی کے، تو وہاں پر تمہارا دوست تمہارے کام کس طرح آ جائے گا؟ جب تم جنت میں جا رہے ہوگے، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اے اللہ رب العزت، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، میں ایسا گواہ دار ہوں، پھر کیا کرو گے؟
وہیں سے الٹے پاؤں تم اٹھا کر جنت سے دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے. اس لیے اس غلطی کو کبھی بھی مت کرنا. اگر کوئی غلطی ہو جائے ہمیشہ معافی مانگے اللہ سے, یا جس کا دل دکھا ہے اس سے معافی طلب کر لیں. ہمیشہ استغفار کا ورد اپنی زبان پر رکھیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ